بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین بلوچستان میں بر صغیر پاک و ہند کے باقی خطوں کی نسبت سرزمین بلوچستان کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی مقدس جماعت کی قدم بوسی کی۔ یہی وہ خوش قسمت، خوش نصیب اور بابرکت خطہ ہے جہاں سب سے پہلے سرزمین حجاز مقدس سے اسلام کی روشنی پہنچی۔ اس نور مبین سے یہ خطہ منور ہوا، اور جس سرزمین میں دین فطرت کی سربلندی برسرفرازی کے لیے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جام شہادت نوش فرمایا، جہاد قلات اور دوسرے جہادوں کے مواقع پر غیبی امداد کے طور پر مقدس فرشتوں کا نزول ہوا، لیکن افسوس کہ اس خطہ کی عظیم الشان اسلامی تاریخ ماضی کے دھندلکوں میں صدیوں کے بوجھ تلے دب گئی۔ سرزمین بلوچستان کے ایک عظیم سفود ڈاکٹر عبدالرحمن بروہی PhD نے اپنی مشہور و مقبول کتاب بلوچستان میں صحابہ کرام میں تحریر فرماتے ہیں کہ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو الحسن عبداللہ المدائنی نے اس خطہ کی ابتدائی اسلامی دور کی تاریخ پر سب سے پہلے قلم اٹھایا۔ آپ کے بعد اس خطہ کی اہم ترین تاریخ ابو الحسن احمد بن یحییٰ بن جابر المشہور البلازری وصال 279 ہجری کی تصنیف مشہورہ فتوح البلدان ہے جو 255 ہجری میں تحریر ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کتنے صحابہ کرام سرزمین بلوچستان میں تشریف لائے۔ اس سلسلہ میں ابن اسیر الجزری کی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں صرف ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے، جو بلوچستان کے علاقہ جوب میں تشریف لائے اور جن کا مدار مقدس ذوب شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور شین غر کے مقام پر موجود ہے۔ عہد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں کئی صحابہ کرام مکران اور بلوچستان کے دوسرے علاقوں اور بر صغیر میں جہاد کے لیے تشریف لائے، لیکن کتب تاریخ میں صرف لشکروں کے سپہ سالاروں کے اسماء مبارکہ ملتے ہیں۔ عثمانی عہد میں بھی کئی صحابہ کرام بغرض جہاد بلوچستان تشریف لائے، لیکن کتب میں صرف 5 صحابہ کرام جو سپہ سالار تھے ان کا ذکر ملتا ہے۔ عہد سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں اسلامی افواج نے مکران کو اثر نو فتح کیا، اور قیقان جس کو اب کلات کہا جاتا ہے کی فتح 40 ہجری میں ہوئی۔ اس عہد مبارک میں 4 سپہ سالار مع لشکروں کے بلوچستان میں تشریف لائے۔ عہد خلافت راشدہ میں مسلمان مکران، کندابیل جس کو گنداوا کہا جاتا ہے، بدھ جس کو کھچی کہا جاتا ہے، اور قیقان جس کو اب کلات کہا جاتا ہے کے مقام تک پہنچ چکے تھے۔ اموی دور میں پہلی مرتبہ خزدار، ارمابیل، لسبیلا اور بوکان جس کو خاران وغیرہ فتح ہوئے۔ 48 ہجری میں مکران اور خزدار صحابی رسول حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اثر نو فتح ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔